واللہ اے مالک دو جہاں یہ تیری زمین یہ تیرا آسمان تو کیا سوچے تو کیا چاہے یہ تیرے بندوں کو خبر کہاں یہ تیرے بندوں کو خبر کہاں اللہ 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 یہ زمین جب نہ تھی یہ جگہ جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی یہ جگہ جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا کچھ یہاں جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ ہو 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 پہنچے معراج میں عرش تک مصطفیٰ پہنچے معراج میں عرش تک مصطفیٰ تب نہ معبود بندے میں پردہ رہا تب نہ معبود بندے میں پردہ رہا کیوں ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا کیوں ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو اللہ ہو 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 کیوں پیا ابن حیدر نے جام فنا کیوں پیا ابن حیدر نے جام فنا خال کھچوائی تبریز نے کیوں بنا خال کھچوائی تبریز نے کیوں بنا ڈالے پر چڑھ کے منصور نے کیا کہا ڈالے پر چڑھ کے منصور نے کیا کہا بنا کے کھلونے رہا تو ہے تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو لا الہ تیری شان 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 لا الہ تیری شان یا وحدہ لا الہ تیری شان یا وحدہ لا الہ تیری شان یا وحدہ تو خیال و تجسس تو ہی آرزو تو خیال و تجسس تو ہی آرزو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو کبھی تو ہے بھی تو کبھی تو ہے بھی تو اور نہ ہے تو ہی تو اللہ ہو 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 مالک قل ہے تو اس میں کیا گفتگو مالک قل ہے تو اس میں کیا گفتگو سارے عالم کو ہے تیری ہے جستجو سارے عالم کو ہے تیری ہے جستجو تیری جلوہ گری ہے آیا چار سو تیری جلوہ گری ہے آیا چار سو تیری جلوہ گری ہے آیا چار سو تابی تو ہے بھی تو تابی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو ہے تو اللہ ہو 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 یہ زمین جب نہ تھی آسماں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے یہ جگہ جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے یہ جگہ جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے یہ جگہ جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا تب نہ تھا کچھ یاگا تب نہ تھا کچھ یاگا تھا مگر تو گے تو اللہ ہو 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 پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کوئی دنیا عطا میں کوئی دنیا ہے عطا میں نہیں ہمتا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا وہ کیا جو تو کرم ہے وہ کیا جو تو کرم ہے
سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا کچھ بشر ہو لیکن آتے تجھے خود سا جانے اور کچھ مانا سے پیامی ہی خدا کا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے ان کی اوقات ہی کیا ہے ان کی اوقات ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے پتھر سے کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے پتھر سے کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے تو بھی سورج تم بھی کبھی معراج کو جاؤ تم بھی کبھی معراج کو جاؤ تم بھی کبھی معراج کو جاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا جانے میرے آقا فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا مانگنے والے منگتوں کو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال میرے آقا جھڑکیاں خواہ کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں خواہ کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں خواہ کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا واہ کیا جود کرم ہے واہ کیا جود کرم ہے واہ کیا جود کرم ہے شہ بدخواہ
تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں اور مانگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملے خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میرے آقا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی تو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی اور کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی ایک میں کیا ایک میں کیا میرے آقا ایک میں کیا میرے آقا ایک میں کیا ایک میں کیا میرے سے کی حقیقت کتنی میرے آقا ایک میں کیا میرے سے کی حقیقت کتنی مجھ سے سونا کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سونا کو کافی ہے اشارہ تیرا کیا جو کرم ہے شہبت تیرا بولیے سبحان اللہ انشاءاللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ شاہ مدینہ سنو التجا خدا کے لیے کرم گو مجھے پر حبیب خدا خدا کے لیے حضور گل چاہیے امید اب تک جائے تمہارے در کا گدا ہوں تو بھیک مل جائے برد چولی
برد چولی میری یا محمد برد چولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی برد چولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو میں بھی آیا ہوں بن کر سوالی برد چولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی برد چولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی برد چولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو میں بھی آیا ہوں بن کر سوالی برد چولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے چولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے چولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے ملتی نہ اگر بھی گزر آپ کے در سے ملتی نہ اگر بھی گزر آپ کے در سے اس ٹاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے برد چولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی برد چولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی تم زمانے کے مختار ہو یا نبی تم زمانے کے مختار ہو یا نبی بے قصوں کے مددگار ہو یا نبی بے قصوں کے مددگار ہو یا نبی سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو تم غریبوں کے غمخوار ہو یا نبی چولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی برد چولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی حق سے پائی وہ شان قریبی مرحبا دونوں عالم کے والے مرحبا دونوں عالم کے والے حق سے پائی وہ شان قریبی مرحبا دونوں عالم کے والے مرحبا دونوں عالم کے والے اس کی قسمت کا چمکا ستارہ اس کی قسمت کا چمکا ستارہ جس پہ نظر کرم تم نے ڈالے برد چولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی سچ گئے واقعہ کہ اذان بلال کا سچ گئے واقعہ کہ اذان بلال کا ایک دن رسول پاک سے لوگوں نے یوں کہا ایک دن رسول پاک سے لوگوں نے یوں کہا یا مصطفیٰ اذان غلط دیتے ہیں بلال یا مصطفیٰ اذان غلط دیتے ہیں بلال کہیے حضور آپ کا اس میں کیا خیال کہیے حضور آپ کا اس میں ہے کیا خیال فرمایا مصطفیٰ نے یہ سچ گئے تو دیکھئے باتیں شعر کی یاز غزہ اور کوئی دے حضرت بلال نے جو اذان شبن دی حضرت بلال نے جو اذان
قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق شگر ہوئی قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق شگر ہوئی عاشق مصطفیٰ کی رضا میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا اللہ اللہ کتنا اثر تھا عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا ذاتی عزا میں بھی لالے جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی السلام علیکم وعلیکم السلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کیا بات مدینے کی 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 ساری دنیا کھاتی ہے ساری دنیا کھاتی ہے مدینے کی خیرات مدینے کی خیرات مدینے کی اور کیا خوب تیرا گئے ہے کیا خوب تیرا گئے ہے کیا خوب تیرا گئے ہے یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی کیا خوب تیرا گئے ہے کیا خوب تیرا گئے ہے داماد علی تیرے داماد علی تیرے زہرا تیری دولت ہے زہرا تیری دولت ہے زہرا تیری دولت ہے کبھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ سارے لگاؤ مل کے لگاؤ نعرہ علی دا نعرہ حیدری پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ مولا علی 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 مولا زمین بولی فلک بولا علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا زہرا تشوی میرا
سرا تو عرصے اولاد تہتو سرا تو عرصے اولاد سارے دسارا سارے دسارا رقبہ علی کا بڑھنا قصیدہ حق ولی دا بڑھنا قصیدہ حق ولی دا بڑھنا قصیدہ زمین بولی فلک بولا علی مولا علی مولا زمین بولی فلک بولا علی مولا علی مولا زبا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا مولا علی 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 مولا ایک عام والے ایک خاص والے روشن ہے جس سے دو جہاں بس وہ دیا حسین ہے روشن ہے جس سے دو جہاں بس وہ دیا حسین ہے روشن ہے جس سے دو جہاں بس وہ دیا حسین ہے روشن ہے جس سے دو جہاں بس وہ دیا حسین ہے روشن ہے جس سے دو جہاں بس وہ دیا حسین ہے دل اپنا کربلا بنا دل اپنا کربلا بنا اس میں بسا حسین ہے دل اپنا کربلا بنا اس میں بسا حسین ہے دل اپنا کربلا بنا اس میں بسا حسین ہے دل اپنا کربلا بنا اس میں بسا حسین ہے اصل نماز کون ہے دنیا کو یہ پتہ نہیں اصل نماز کون ہے دنیا کو یہ پتہ نہیں رب نے کہا ہے مصطفیٰ سجدے سجن اٹھا نہیں کیونکہ تمہاری پشت پہ کیونکہ تمہاری پشت پہ بیٹھا ہوا حسین ہے کیونکہ تمہاری پشت پہ بیٹھا ہوا حسین ہے کیونکہ تمہاری پشت پہ بیٹھا ہوا حسین ہے اصل نماز کون ہے دنیا کو یہ پتہ نہیں رب نے کہا ہے مصطفیٰ سجدے سجن اٹھا نہیں کیونکہ تمہاری پشت پہ بیٹھا ہوا حسین ہے کیونکہ تمہاری پشت پہ بیٹھا ہوا حسین ہے کیونکہ تمہاری پشت پہ بیٹھا ہوا حسین ہے میں کنت مولا میں کنت مولا میں کنت مولا میں کنت مولا ایسی ویسی عید نہیں یہ عید ہے مردوں والی یہ پہچان کراتی ہے کہ کون ہے اصل حلالی ایسی ویسی عید نہیں یہ عید ہے مردوں والی یہ پہچان کراتی ہے کہ کون ہے اصل حلالی اس کی رونق سب سے الگ ہے اس کی شان مثالی سب سے بڑی عید ہے مومنوں کی جلنے لگا کوئی خوش ہو گیا کوئی ایسا نہیں دو دو ولی علی سانسوں میں بسا ہے نام علی سانسوں میں بسا ہے نام علی سانسوں میں بسا ہے نام علی جب اس کی محبت دل میں جلی ہر مومن کا دل مولا میں کنت 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 مولا
علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا آپ کو سب کو مل کے ساتھ بولیں زمین بولی فلک بولا علی مولا علی مولا زمین بولی فلک بولا علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا ایک عام بالے ایک خاص بالے ایک عام بالے ایک خاص بالے جڑا خاص بالے زہرا دلالے زید چڑھ کے قرآن سنایا نے زید چڑھ کے قرآن سنایا سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ ایک ساتھ مل کے بولو زمین بولی فلک بولا علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا زمین بولی فلک بولا علی مولا علی مولا یا علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل عرس صرافہ قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ حضور سیدی سرکار شبیر باپو شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر یہ محفل رکھی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ والوں کے صدقے میں ہم تمام مسلمانوں کی نیک جائز تمناؤں کو پوری فرمائے۔ آئیے میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہمارے خصوصی مہمان حضور سیدی سرکار شاہد باپو قادری ان کے حوالے مائک کروں، اس سے قبل چند اشعار مولائے کائنات کی بارگاہ میں پیش کرتا چلوں۔ اگر شعر اچھا لگے تو سبحان اللہ ضرور کہیں، کیونکہ جب نام علی آتا ہے نا تو پھر چہرہ حشاش بشاش نظر آنا چاہیے، کیونکہ علی کا نام وہ ہے کہ جو مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ اگر زندوں کو کوئی اثر نہ پڑے تو پھر یہ بہت بڑی بات ہے۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ اور صحابہ کی یہ عادت تھی حضور کے زمانے میں کہ وہ منافقت کو مٹاتے تھے علی علی کہہ کر، زبان کو وضو کراتے تھے علی علی کہہ کر، اور اگر مائیں چاہتی ہیں کہ بچے ہو نیک تو انہیں بھی دودھ پلاؤ علی علی کہہ کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج کی جو رات ہے نا وہ بڑی برکت والی رات ہے، بڑی ہی برکت والی رات ہے۔ 22ویں رجب کی رات، کل ہم سب کھائیں گے نا اہل بیت کے نام کا لنگر، امام جعفر صادق کے نام کی نیاز انشاءاللہ۔ یہی وہ رات ہے کہ جس رات میں علی کے وہ شہزادے جسے دنیا امام جعفر صادق کے نام سے یاد کرتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے غوثیت کبریٰ کا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ تو یہ مانگنے والی رات ہے اور ان کے شہزادے کا عرس ہے، تو آپ کے دامن میں جتنی وسعت ہو اتنا مانگ لو،
انشاءاللہ آج کی رات امام جعفر صادق کے صدقے میں اور ان اللہ والوں کے صدقے میں جس نے جو بھی مانگا انشاءاللہ 12 امام کے صدقے میں اس کی تمام مرادیں پوری ہوگی انشاءاللہ۔ تو بھائی یہ وقت نہ لیتے ہوئے چند اشعار مولا کائنات کی بارگاہ میں۔ شاعر کہتے ہیں اندھیرے شب سے اجالا نکال دیتا ہے، اذان ایسی تمہارا بلال دیتا ہے، اور نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک، علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے، اور میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پر ڈال دیتا ہے، اور پرکھنا ہے کسی کو تو یا علی کہہ دو، یہ وہ عمل ہے جو شجر خنگال دیتا ہے اور فنا کو دستے بقا میں اتار دیتا ہے، جو بے کسوں کے مقدر سوار دیتا ہے، تلاش آب میں پیاسے تو مرتے دیکھے ہیں، حسین پیاس سے پانی کو مار دیتا ہے، اور دودھ پیتا بچہ یہ صدا دیتا ہے، ہرملا سامنے آ دھمکیاں کیا دیتا ہے، نام اصغر ہے میرا ہوں میں علی کا پوتا، انگلیوں سے در خیبر جو نچا دیتا ہے، سبحان اللہ یا علی یا علی، اور ہو لب خاموش تو چہرہ ضرور بولے گا۔ سبحان اللہ ابھی بھی آپ نہیں بولیں گے؟ سبحان اللہ، ہو لب خاموش تو چہرہ ضرور بولے گا، علی کو چاہنے والا ضرور بولے گا، کوئی بولے نہ بولے مگر خدا کی قسم علی کی شان میں کعبہ ضرور بولے گا۔ تو آئیے باپو کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کرے، دونوں ہاتھ اٹھا کر کے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الفاتحہ جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ دائما لیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پیر طریقت، رہبر راہ شریعت سید محمد علی بابا قبلہ، دیگر سادات کرام، علماء اعظام، حاضران بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکست رات کشتی،
بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے عزیزان محترم، کچھ عرض و معروض پیش کرنے سے پہلے مکین گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و مولا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم کر خراج عقیدت پیش کریے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ دائما لکھیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایسے نہیں عقیدت کے ساتھ مل کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ دائما لکھیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پاکیزہ کلام کی آیت کریمہ میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت آیت کریمہ میں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اللہ یہ اعلان کر رہا ہے، اپنے محبوب کو یہ کہہ رہا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتا چلا، ہم نے بارہا اس آیت کریمہ کو سنا کہ اللہ نے محبوب کی اولادوں کو پاک اور صاف ستھرا طاہر کر کے دنیا میں پیدا فرمایا۔ اور یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولائے کائنات ماں فاطمہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آقا حسن پاک آقا حسین پاک کو ایک چادر میں لیا اور لینے کے بعد بلایا، آؤ علی آؤ، فاطمہ آؤ، حسن آؤ، حسین آؤ، اور جو ہے یہ اعلان کر دیا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کہہ دو کہ ہم نے جو ہے آپ کی اولادوں کو پاک اور صاف ستھرا کر کے دنیا میں پیدا فرمایا۔ اور یہی وہ پنجتن ہے، یہی وہ پنجتن ہے کہ جو ہے حضور کی نسل جو چلے گی انہی پنجتن پاک کے صدقے تو پھیل چلے گی۔ یہ مولائے کائنات ماں فاطمہ خاتون جنت کے جو ہے اولادوں سے یہ اہل بیت اطہار کے نسلیں جو ہے چلی۔ اسی آیت کریمہ کا جو ہے مفہوم یہ ہے کہ جو ہے اللہ نے آیت کریمہ اتار کر یہ ہمیں اعلان کر کے بتلا دیا کہ نبی کے اولادوں کو پاک اور صاف ستھرا کر کے دنیا میں پیدا فرمایا۔ اسی کوئی بھی چیز انہیں ناپاک نہیں کر سکتی، اس لیے کہ رب جسے پاک کرے، کہہ دو تڑپ کے، جسے رب پاک اور طاہر کر کے دنیا میں پیدا فرمائے، پھر جو ہے وہ کوئی چیز اسے ناپاک نہیں کر سکتی۔ اس لیے تو آج ہم جو ہے نورانی چہروں کی زیارت کر رہے ہیں۔ یہ وہی اہل بیت ہے جو ہے مولائے کائنات کے شہزادے ہیں، مولائے کائنات کی اولادیں ہیں، اور ان کی محبتیں اور ان کی جو ہے الفتیں ہم سے جو ہے جڑی ہے۔ یہی وہ محبت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر میری قربیت کو حاصل کرنا چاہتے ہو میرے اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ جو میرے اہل بیت سے محبت کریں گے اور میرے اہل بیت کے قریب ہو جائیں گے، گویا وہ سمجھ لے کہ وہ میرے قریب ہیں۔ یہ اہل بیت اطہار جنہیں اپنا بنا لے، جنہیں اہل بیت اطہار اپنا بنا لے، پھر جو ہے اسے کوئی چیز دور نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ جنہیں اہل بیت محبت سے یوں کہہ دے کہ یہ میرا ہے، یہی وہ لفظ جو ہے قیامت کے دن جو ہے یہی وہ لفظ تمہیں بخشوا دے گا۔ اگر وہ کہہ دیں گے نا کہ یہ میرا تھا اور میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اللہ فرمائے گا اسے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دو، اس لیے کہ یہ مہر محبوب کی اولادوں کے دیوانے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی، خاندان اہل
بیت زندہ باد زندہ باد. اسی لیے تو اللہ رب العزت نے جو ہے اہل بیت اطہار کا بڑا مقام فرمایا ہے. حضور فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت سے محبت کرے اور اس دنیا سے رخصت ہو اور وہ موت بھی پالے، محبت کر کے مرے، تو حضور فرماتے ہیں، حضور کی حدیث مبارکہ ہے وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَہِیدًا، جو میرے اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ جو ہے شہید کی موت مر جائے گا، یعنی اسے شہادت کی موت عطا فرما دی جائے گی. اور جو اللہ کے ان محبوب کی اولادوں سے جو نفرت کر کے اس دنیا سے رخصت ہو، وَمَن مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ کافرا، جو اہل بیت اطہار کے بغض میں اس دنیا سے رخصت ہوا وہ کافر کی موت مرے گا. اللہ اکبر. تو گویا اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور کی محبتیں اہل بیت اطہار سے بے پناہ ہے. اور جب حضور فرمائے کہ جو ہے میری قربیت کو اور جو ہے میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے جو ہے ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. جب تم دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے پھر جو ہے تم مانگو گے میں تمہیں عطا فرما دوں گا. تمہارے تصوروں میں آئے گا. اہل بیت اطہار کو کم نہ سمجھو، اس لیے کہ خون رسول جن کے رگوں میں دوڑ رہا ہے، خون رسول جس رگوں میں دوڑ رہا ہے، تمہیں یہ حق نہیں ہے اگر وہ شراب بھی پی رہا ہو، اہل بیت ہو، اگر وہ شراب بھی پی رہا ہو. غور سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ باپو اور مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، اگر وہ شرابی بھی ہے تمہیں حق نہیں ہے کہ تمہیں اسے کہہ دو کہ آپ شراب پینا چھوڑ دو. اس لیے کہ جو ہے وہ اہل بیت ہے، اہل بیت جن کے رگوں میں خون رسول ہے، تم ان کی تعظیم کرو، وہ تمہیں تعظیم کا صلہ اللہ عطا فرمائے گا، ان کا اجر جو ہے انہیں مل جائے گا. اگر وہ شراب پیتے ہیں ان کا بدلہ انہیں دے دیا جائے گا. لیکن اس حالت میں بھی پتہ یہ چلا کہ اگر شراب بھی پیتے ہو تو بھی تم پر فرض ہے ان کا ادب، ان کا ادب فرض ہے. اس لیے کہ وہ علی کے لال ہے، وہ شیر خدا کے وہ شیر ہے کہ جہاں اگر وہ آ جائے اللہ فرماتا ہے جس جگہ اہل بیت، ہم جو ہے دکانوں میں اور گھروں میں اہل بیت اطہار کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد ان پر جو ہے ان کے پاس ہم دعائیں کروا رہے ہیں. کیوں کرواتے ہیں؟ اس لیے کہ جو ہے اللہ ہمیں برکتیں نازل فرمائے، گھروں میں نازل فرمائے، دکانوں میں. اللہ فرماتا ہے جہاں میرے محبوب کی اولادوں کے قدم پڑ جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں وہاں 40 دن تک رحمتوں کا نزول فرماتا ہوں. سبحان اللہ سبحان. اہل بیت اطہار کے قدم جہاں پڑ جائے تو اللہ رحمتوں کے نزول نازل فرمائے. وہ شان اہل بیت کی کیا ہوگی. ہمیں اہل بیت کا ذکر سننا ہے اور پھر ملائے کائنات کی عظمتوں کو سمجھنا ہے. کون علی؟ وہ علی، وہ علی کہ جن کی محبتیں ایمان کی دلیل ہے، جن کی جو ہے محبتیں یہ بلندیوں تک پہنچاتی ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا نصیبوں کو جگایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نصیبوں کو کب جگاتا ہے؟ وہ مقدر ہوتا ہے، علی کا نام لیتے ہیں اللہ انہیں ان کا مقدر جگا دیتا ہے. سبحان اللہ. جب علی کی محبتیں اور علی کا نام وہی لے سکتا ہے جو حلالی ہے. بے شک بے شک حلالی ہوگا وہی علی کا نام لے گا اور علی کی محبتیں ان کے دلوں میں اس وقت آئے گی جن کے رگوں میں حلال خون دوڑتا ہوگا. بے شک. اس لیے کہ میں نے آیت کریمہ پڑھ کے بتلا دیا کہ اللہ نبی کی اولادوں کو پاک کر کے اتارتا ہے. ارے وہ پاک وہ علی ہے کہ جس کو جو ہے محبوب اور مولائے کائنات کی یہ شان ہے کہ ہم جیسے جو ہے اگر ناپاک ہو جائیں تو پھر جو ہے مسجد میں جا نہیں سکتے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ علی کی شان ہے اور محبوب کی شان ہے کہ وہ مسجد میں ایسے ہی جنوبت کی حالت میں جا سکتے ہیں. یہ علی کی شان ہے، یہ مولائے کائنات کی عظمتیں ہیں. ارے ان کی محبتیں اور ان کی الفتیں، ان کا پیار نصیب والوں کو ملا کرتا ہے، جن کے مقدر عروج پر ہوتے ہیں، جن کو جو ہے اللہ جو ہے جن کے نصیبوں کو اللہ جو ہے جگاتا ہے، پھر اللہ ان کے دلوں میں محبت علی پیدا فرماتا ہے. اور مولائے کائنات کی شان
وہ شان ہے کہ جو ہے نماز میں بھی ہو تو وہ پھر بھی وہ خیرات اس انداز میں کرے. ایک سائل آیا اور آنے کے بعد جو ہے کہنے لگا کون ہے؟ مولائے کائنات مسجد میں ہے، نماز کی حالت میں ہے. دیکھے یہ علی کی نماز ہے، علی کی نماز. تڑپ کے اللہ کے حضور جو ہے وہ کھڑے ہیں، لیکن سائل آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کون ہے جو اللہ کے نام پر عطا کر دے؟ جو ہے مولائے کائنات نماز کی حالت میں کہہ دو تڑپ کے، نماز کی حالت میں اپنے جو ہے انگلی سے جو ہے انگوٹھی کو نکالتے ہیں اور نکال کر سائل کی طرف پھینک دیتے ہیں. کہہ دو تڑپ کے سبحان اللہ. جب وہ سائل پلٹتا ہے اور بستی بستی گھومتے ہوئے وہ جو ہے آتا ہے حضور کی بارگاہ میں، اور بارگاہ میں آنے کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں نا حضور کو جو ہے بشر جو ہے اپنی طرح بشر مانتے ہیں، حضور کو جو ہے علم غیب نہیں ہے. دیکھو یہ علی کی خیرات ہے، علی کی جو ہے مولائے کائنات نماز کی حالت میں جو ہے خیرات کر رہے ہیں، نماز کی حالت میں سائل کی ضروریات پوری کر رہے ہیں. سائل جو ہے گھومتے گھومتے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے کہ اللہ کے نام پر دے دے؟ حضور فرماتے ہیں کیا میرے علی نے تجھے نہیں دیا؟ واہ 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 واہ. میرے علی نے تجھے نہیں دیا؟ کہا وہ سائل نے جب یہ سنانا دنگ رہ گیا کہ واہ رے علی تیری خیرات پہ قربان، تیری خیرات پہ قربان کہ جو ہے تو یہاں مسجد میں کھڑا خیرات کرے وہاں حضور کو خبر ہو جائے. سبحان اللہ. اور یہ یاد رکھنا کہ مولائے کائنات کی شان اور عظمت یہ ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کا لقب اسی لیے عطا فرمایا، اس لیے عطا فرمایا کہ علی جو ہے شہر کا دروازہ ہے، حضور شہر ہے. یعنی مدینۃ العلم جو ہے یہ بابوہا کا لقب علی کو عطا اس لیے کیا گیا. مولائے کائنات کی وہ شان ہے کہ جو ہے ہر جہاں مولائے کائنات کا علم جو ہے عروج پر. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جو ہے کھڑے تھے اور جو ہے لوگ جو ہے ان سے جو ہے کچھ سوالات کر رہے تھے اور عمر فاروق جواب دینے سے دنگ رہے. یعنی کہ انہیں خیال علم میں وہ نہیں تھا کہ جو ہے وہ خیالات جو ہے دل میں پیدا کرے اور جوابات کو ادا کرے. اتنے میں دل میں خیال کر رہے تھے شاید علی آ جائے اور آنے کے بعد میرے سوالات کو پورا کر دے. اس لیے کہ سائل جب آتا ہے تو وہ خالی نہیں جاتا، اور جو سوالی آتا ہے وہ سوالی بھی خالی جایا نہیں کرتا. یہ علی کی شان ہے، یہ علی کی شان. اور جو ہے آئے مولائے کائنات اور وہ سوال کرنے والا سوال کرتا رہا، مولائے کائنات اس کے جوابات کو دیتے رہے. وہ سائل جو ہے چلا گیا. عمر تڑپ کے کہنے لگے آج علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا، سبحان اللہ. عمر ہلاک ہو جاتا. یہ علی کا جو ہے علم ہے، اور علی کے علم کی شان کو کیا ہم بیان کر سکے. انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. اور جو ہے یہ لقب اس لیے دیا گیا کہ جو ہے مولائے کائنات نے یہ کبھی اپنی زندگی میں نہیں کہا کہ میں ٹھہرو میں کتاب دیکھ کر جواب دوں گا، کبھی بھی نہیں کیا. اس لیے کہ جو ہے آتے اور جب آ کر کہتے سوالات کرتے فوراً مولائے کائنات جواب دے دیا کرتے. ایک جو ہے نوجوان تھا، غیر مسلم تھا، اور جو ہے وہ صحابہ کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میرے سوالات جو ہے زندگی میں نے بہت سے ایسے سوالات خیالات دل میں آئے اور سوالات پیدا کیے، لیکن اس کا جواب کوئی نہیں دیتا. وہ صحابہ کرام تھے کہہ دو تڑپ کے، وہ جانتے تھے کہ اس کا حل اور اس کا جواب صرف علی ہی دے سکتے ہیں، علی ہی دے سکتے ہیں. کہا تو بڑی جو ہے اچھی جگہ پر آ چکا ہے، اور سنو مولائے کائنات کی بارگاہ میں. کہا وہ صحابہ کرام نے کہا چل میں تجھے جو ہے علی کی بارگاہ میں مولائے کائنات کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں. جو تو سوال کرے گا وہ سوالات کے تجھے جوابات ضرور مل جائیں گے. کہا اچھا ایسا ہے؟ کہا سوالات کے جواب مل جائے تو پھر جو ہے میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا.
کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ وہ آیا نوجوان جو ہے غیر مسلم تھا، آیا مولائے کائنات کی بارگاہ میں، کہا میرے چند سوال ہیں، اور جب سوالات کے جواب دے دیے جائیں گے نا تو میں کلمہ پڑھ کر مذہب اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ مولائے کائنات وہ علم کے جو ہے شہر قید و طلب کے، کہا تجھے جو ہے سوالات کرنے ہیں، جو ہے دیر نہ کر، جلدی کر، اور جو ہے سوالات کرنا شروع کر، میں جوابات تجھے دیتا رہوں گا۔ کہا وہ کہنے لگا ذرا بتاؤ وہ کون سے دو بھائی ہیں جو کبھی جو ہے جھگڑے نہیں ہے؟ کون سے وہ دو بھائی ہیں جو کبھی جھگڑے نہیں ہے؟ کہا وہ روح اور جسم ہے۔ مولائے کائنات کہتے ہیں وہ روح اور جسم ہے۔ کہا وہ کون سے دو بھائی ہیں کہ جس کا جو ہے آپس میں کبھی صلح نہیں ہوا؟ کہا وہ جسم اور موت ہے۔ مولائے کائنات دیکھو تو خیر تڑپ کے کہہ دو، یہاں سائل سوال کر رہا ہے اور جوابات کس انداز میں دیے جا رہے ہیں۔ مولائے کائنات بس اتنے سے سوالات؟ کہا تو بڑی جو ہے باتیں کر رہا تھا کہ میرے سوالات یہ کئی کم نہیں ہے، سوالات بڑے سوالات ہیں۔ کہا اور پوچھ۔ کہا کون سے ایسی دو چیز ہے جو ہے سکونت پر نہیں ہے؟ کہا وہ زمین ہے، وہ سورج اور چاند ہے، وہ کبھی سکونت پر نہیں ہے، چلتے پھرتے ہیں۔ کہا کون سی دو ایسی چیز ہے جو سکونت پر ہے؟ کہا وہ زمین اور آسمان ہے۔ اب جو ہے تڑپ کے کہہ دے سبحان اللہ۔ اب مولائے کائنات کہتے ہیں یہ کوئی بات نہیں ہے، اب جو ہے بات میں کرنے لگا ہوں۔ کہا اور پوچھ، تو کہتا تھا نا کہ میں جو ہے سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا وہ کون سی ایسی چیز ہے جو کھاتی ضرور ہے لیکن پیتی نہیں ہے؟ کہا وہ موسیٰ کا عصا ہے جو ہے بڑے بڑے جادوگروں کے سانپ کو ضرور نگل گیا ہے، پانی ایک گھوٹ بھی نہیں پیا ہے۔ کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو بڑے بڑے جادوگروں کے جو ہے سانپوں کو کھا گیا ہے، پانی ایک گھوٹ بھی نہیں پیا۔ کہا جب وہ سنانا فوراً قدموں میں گرا اور مولائے کائنات کی بارگاہ میں یہ کہنے لگا کہ کلمہ پڑھا کر مجھے مذہب اسلام میں داخل فرما دو۔ سبحان اللہ۔ شان ہے علی کی، یہ مولائے کائنات کی عظمتیں ہیں، یہ ان کی شان ہے کہ آئے بھی نہ تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اگر سائل بھی ہونا، اگر مسخرہ ابو جہل بھی اڑائے اور جو ہے دل میں خیال کرے کہ علی کے پاس کیا ہے، وہ کم عقلی والا اور کم جو ہے ذہن والا وہ مولائے کائنات کو کیا سمجھے گا؟ اس لیے کائنات چھوٹی ہے، علی بڑا ہے، علی کا نام بڑا ہے۔ وہ ابو جہل دل میں یہ خیال کر رہا تھا۔ سائل آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا ہے کوئی اللہ کے نام پر کچھ دے دے؟ تو وہ ابو جہل کے ساتھ چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے دل میں یہ خیال کیا کہ جو ہے سامنے جو ہے ملائے کائنات کا گھر ہے اور وہاں جائیں گے، اس لیے کہ یہ علی کا گھر تھا، یہ حضور کے گھر تھے کہ کئی دنوں تک جو ہے فاقہ کشی ہوا کرتی، کئی دن تک جو ہے گھر میں چولہے نہیں جلا کرتے، لیکن جو ہے کرم اتنا رب کا ہوتا کہ جب سائل آتا تو دامنوں کو بھر کے جایا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان گھر میں اللہ۔ 3 دن تک جو ہے کھانا نہ کھائے لیکن سائل آئے تو دامن بھر کے جائے۔ یہ اہل بیت اطہار کا گھر ہے۔ کہہ دو تڑپ کے دل میں اس نے خیال کیا ابو جہل نے کہ مولائے کائنات کے گھر کی طرف جو ہے اشارہ کر دوں اور جو ہے وہاں بھیج دوں، اگر وہ جائے گا نا وہاں کچھ نہیں ملے گا، واپس آئے گا تو جو ہے علی کی مذاق اڑا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ مولائے کائنات ہے جس کو رب جو ہے کائنات کا مولا کہلواتا ہو، وہ شان ان کی شان کیا ہوگی۔ کہا وہ سائل گیا اور دستک دی۔ اب تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولائے کائنات جیسے ہی باہر نکلے، مولائے کائنات نے سائل کی طرف نظر نہ کی بلکہ اس کی پیشانی کی طرف نظر کی۔ مولائے کائنات کے علم جو ہے شان کیا ہوگی اور علم کی جو ہے عظمتیں کیا ہوگی کہ مولائے کائنات پیشانی سائل کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر پڑھ کر یہ کہہ رہے ہیں، کہا اے سائل آیا ضرور ہے، خالی
کوئی نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ مولا کائنات نے اس کی یا علی نعرہ حیدری مولا کائنات نے اس کی پیشانی کو دیکھا، یہ آیا نہیں ہے بھیجا گیا ہے، یہ آیا نہیں ہے یہ بھیجا گیا ہے۔ مولا کائنات نے جو ہے اپنی جو ہے مٹھی کو جو ہے زمین پر لگایا اور کچھ مٹی لی اور اس سائل کے ہاتھ میں دیا، قید و تڑپ کے، سبحان اللہ اور بند کر کے کہا اے سائل جہاں سے تجھے بھیجا گیا ہے نا وہاں جا کے اس کو کھولنا، اس سے پہلے کبھی جو ہے اس مٹھی کو نہ کھولنا۔ یہ آنے والا سائل آیا، بھیجنے والے نے بھیجا، لیکن مولا کائنات اس کی پیشانی کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ اس کو بھیجا گیا ہے، یہ آیا نہیں گیا۔ کہا وہ آیا نہیں گیا بھیجا گیا ہے، وہاں جا کر کھولنا۔ جب ابو جہل کے پاس جو ہے آیا نا وہ سائل، دیکھا کہ کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں بند جو ہے مٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں نظر آیا نا، تو دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا اور لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا دیکھو دیکھو وہ سائل آ رہا ہے اور اسے جو ہے علی کے در سے کچھ نہیں ملا۔ جیسے ہی وہ سائل قریب آیا نا اور آنے کے بعد جو ہے اس سائل نے جو ہے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا اے ابو جہل جو ہے علی نے مجھے کہا ہے کہ یہ مٹھی کو اس کے پاس جا کر کھولنا جہاں سے تجھے بھیجا ہے۔ جیسے ہی اس سائل نے مٹھی کو کھولا نا، کیا دیکھتا ہے ابو جہل، اس کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اس کے ہاتھ میں سائل کے ہاتھ میں ایک سونے کی اینٹ بنی ہوئی تھی، سونے کی اینٹ بنی ہوئی تھی۔ کہا یہ در ہے علی کا جہاں کوئی خالی لوٹا نہیں کرتا، یہ در ہے علی کے گھر کا جہاں کوئی خالی لوٹا نہیں کرتا۔ ارے علی کے لالوں نعرہ رسالت، 5 نعرے پنجتن کے سوا 1 نعرہ حیدری، جمی بولی فلک بولا، نگر نگر گلی گلی، چپا کے تاروں دل بولا۔ مولا یہ مولا کائنات کی شان، اور آپ نے بارہا مولا کائنات کی عظمتوں اور ان کی شان کو سنا ہے، اور یاد رکھنا یہ مولا کائنات ہے، کائنات یہ کائنات کا مولا اس لیے ہے کہ جو ہے بھائی سب کے بنے، ایک دوسروں کو بھائی قرار ضرور ملا، لیکن واہر علی تیری عظمتوں پہ قربان، تیری شان پہ قربان۔ ارے جس کو جو ہے اپنا بھائی مکین گنبد کہے، حضور جسے اپنا بھائی کہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ابو بکر صدیق کو بھائی قرار نہ ملا۔ بھائی صرف مولا کائنات کو حضور ہی نے بنایا، اور حضور ہی جو ہے مولا کائنات کے بھائی بنے، اس لیے کہ جو ہے حضور کی جو ہے شان میں یوں کہتے ہیں نا کہ جو ہے حضور ہماری طرح بشر ہے۔ ارے یاد رکھنا کہ جو ہے وہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جو سیدنا صدیق اکبر کو بھائی کا لقب حضور نے نہیں دیا، وہ صدیق ہے، صدیق جس کو بھائی کا لقب نہ ملا، تو تجھ جیسے زندیق کو جو ہے بھائی کا لقب کیسے مل سکتا ہے؟ تو جیسے زندیق کو بھائی کا لقب کیسے مل سکتا ہے؟ یہ مولا کائنات کی شان ہے کہ جس کو جو ہے دنیا اور آخرت میں بھائی قرار ملا ہے۔ کہا اے علی تو دنیا بھی میں میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے۔ یہ شان مولا کائنات نے پائی ہے، یہ شان مولا کائنات نے پائی ہے۔ جو ہے مولا کائنات کی عظمتیں اور ان کی شان کو کیا بیاں کریں، ان کی عظمتوں کو کیا بیاں کریں۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کے اولاد در اولاد، جن کے جو ہے اولاد در اولاد کی یہ شان ہے۔ میں تو یوں کہتا ہوں کہ مولا کائنات کے آج جو ہے شہزادے کے آج عرش کے موقع پر ہم حاضر ہیں، یہ ہمارے لیے اعجاز کی بات ہے کہ جو ہے ان کی اولاد در اولاد کی یہ شان ہے کہ اگر وہ اجازت دے تو ان کا نام زبان تک آتا ہے۔ کون؟ بغداد کا دولہ تڑپ کے سبحان اللہ واسے پاک فرماتے ہیں کہ جس کو جو ہے
میں عنایت نہ کروں اور جس کے دلوں میں جو ہے میری محبتیں پیدا نہ ہو اور میری اجازت نہ ملے، وہ زبان اور ذہن میرا نام تک نہیں لیا کرتے۔ تو جن کی جو ہے اولادوں کی یہ شان ہو تو مولائے کائنات کی شان کیا ہوگی، ان کی عظمتیں کیا ہوگی، ان کی جو ہے رفعتیں کیا ہوگی، ان کی سربلندیاں کیا ہوگی۔ ارے جن کی جو ہے محبتیں ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی دلیل، جن کی محبتیں، اور جو ہے اہل بیت اطہار سے ہم محبت کرتے ہیں نا، لوگوں اہل بیت اطہار سے محبت بے پناہ کرنا، اس لیے کہ جو ہے کسی شاعر نے، کہنے والے نے کہا تھا کہ اگر دنیا اور آخرت میں امن چاہتے ہو اور سکونت پانا چاہتے ہو تو ایک ہی کام کرنا، اگر زندہ ہو تو سیدہ پاک کی اولادوں سے محبت کرنا۔ یہ محبت تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے گی اور آخرت میں بھی کامیاب کر دے گی۔ سبحان اللہ، سبحان، نعرہ حیدری، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ اس لیے کہ یہ محبت وہ محبت ہے کہ کل روز قیامت کے دن جب سیدہ پاک کی سواری گزرتی ہوگی اور مولائے کائنات اور ان کی اولادیں، امام حسن پاک، آقا حسین پاک جب سواری کے ساتھ گزرتے ہوں گے، ان کی اولادیں جو ہے پیچھے پیچھے ہوں گی، اور جب جو ہے ان کے پیچھے پیچھے خادمان اہل بیت بھی ہوں گے تڑپ کے۔ جب لوگ کہیں گے اور ندا دینے والا ندا دے گا، رب کہے گا اپنے سروں کو جھکا دو، اس لیے کہ محمد عربی کی اولادوں کی سواری گزر رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اپنی اللہ۔ نگاہوں کو جو ہے جھکا دو۔ پوچھنے والے پوچھیں گے کیا کوئی یہ نبی ہے یا کوئی ولی ہے؟ کہا یہ نبی نہیں ہے، یہ کوئی ولی نہیں ہے، بلکہ جو ہے نبی کی اولادیں ہیں۔ کہا یہ نبی کی اولادوں کے ساتھ ساتھ غلامان اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ، اور سبحان اس شان اللہ۔ کے ساتھ وہ نکلیں گے، اس شان کے ساتھ وہ نکلیں گے کہ جو ہے ارے جو بغیر توکل کے، بغیر یقین، حضور پر جو ہے یقین رکھتے ہوئے اور اس خالق کی جو ہے رضا پر راضی ہوتے ہوئے اور تھوڑے رزق پر اگر وہ راضی ہو جائے بندہ تو اللہ اسے بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ ارے جنت جس کے صدقے ملی ہے، پھر ان کی محبتیں ہمیں جنت کیوں نہیں دلائے گی؟ سبحان اللہ، ان سبحان کی اللہ۔ محبتیں ہمیں جنت تو ٹھیک بلکہ جو ہے ہمیں انہی کے ساتھ جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔ آج ہمیں ان کی شان سننی ہے جو سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے۔ آج وہ شب 22ویں شب جو ہے بیٹھ چکی ہے، اور جو ہے ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سنا ہے کہ 22ویں تاریخ ہی امام جعفر صادق کا تاریخ ہے۔ بے شک، بے شک۔ یہ خیالات اور ہے لوگوں کے کہ جو ہے 15 جو ہے رجب المرجب ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، اور ہم نے جو ہے اتنی سال کی عمر میں کبھی ہم نے 22 رجب سے پہلے ہم نے نیاز دلاتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ شان ہے جو ہے علی کے لالوں کی، یہ وہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جن کی عظمتوں پہ قربان، کہ جو ہے آج 1200 سال پہلے آج ممبروں پر جو ہے صدا آ رہی ہے، یہ علی کے لالوں کا ہی احسان ہے، یہ علی کے لالوں کا ہی احسان ہے۔ بڑی بڑی سائنٹسٹ لوگ آج جو ہے آگے ہے، چمڑی کا روگ ہو یا جسم کے اندر جتنی ہڈی ہو، یہ ہمیں کس نے بتلایا؟ کس نے بتلایا بتاؤ ذرا؟ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شان ہے۔ یہ امام جعفر صادق نے جو ہے جسم کے اندر کتنی ہڈیاں ہیں یہ بھی بتلایا، اور کون سی دوائیں کہاں استعمال کرنی ہے یہ سائنٹسٹ لوگ آج جو ہے آگے ہے، یہ جو ہے میڈیکل آگل ہے، یہ صدقہ ہے امام جعفر صادق کا۔ سبحان اللہ، سبحان علم اللہ۔ کو بچا کر ہمیں دیا، اور سب کچھ بچا کر دینے والی اگر ذات ہے امام جعفر صادق ہی۔ بے شک، بے شک۔ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کی جوتیاں صحیح کرتے ہوں، وہ شان کیا ہوگی امام جعفر صادق علیہ السلام کی؟
بڑی عظمتوں والی شان ہے. ارے جن کی اولاد اور اولاد کی یہ شان ہے کہ اگر وہ کہہ دے زبان سے اللہ انہیں عطا فرما دے. وہ آنے والا آ کر کہے کہ میں جو ہے آپ کو گھر دینا چاہتا ہوں، اس کے بدلے تم کیا دو گے؟ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں جب وہ آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا میں تمہیں ایک گھر دینا چاہتا ہوں، اور جو ہے اس گھر کے بدلے کیا دو گے؟ کہا تم مجھے دنیا میں گھر دے گا، میں تجھے جنت میں گھر دلواؤں گا. یہ علی کے لالوں کی یہ شان ہے، یہ دلوانا یہ علی کے لالوں کی شان ہے. اور زباں سے نکل جائے وہ اللہ عطا کرتا ہے. کہہ دو تڑپ کے. کہا میں نے آپ کو گھر دیا لیکن جو ہے میں آپ سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، لیکن کل اٹھ کر جو ہے میری اولادیں آپ کے پاس آئے اور آ کر جو ہے آپ سے وہ گھر طلب کرے تو پھر کہا آپ ایسا کرے کہ آپ ایک رکا لکھ کر دے دے اور ضمانت مجھے دے دے کہ روز قیامت کے دن جو ہے جنت میں آپ مجھے گھر دلواؤ گے. جنت میں آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شان کیا ہوگی. آپ نے جو ہے ایک دستخط میں لکھا کہ جو ہے جہاں پنجتن پاک کا محل ہوگا وہیں اس کو ایک گھر عطا فرما دیا جائے گا. یہ امام جعفر صادق نے دستخط کی اور دستخط کرنے کے بعد جو ہے وہ رکا دیا. اس عاشق نے لیا اور لینے کے بعد اپنے گھر آیا اور آنے کے بعد کہا اپنی بیوی سے، کہا جب میں مر جاؤں نا، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو جو ہے اس چٹھی کو جو ہے میرے کفن کے اندر میں رکھ دینا. اس چٹھی کو میرے کفن کے اندر میں رکھ دینا. کہا یہ میری ضمانت کا باعث ہے. کہہ دو تڑپ کے. کہا وہ جو ہے گیا اور اللہ نے اسے موقع عنایت فرمایا. وہ حج کرنے گیا. حج کرنے کے بعد جب واپس پلٹانا، چند دنوں کے بعد جو ہے اس کی موت واقع ہو گئی. ان للہ و انا الیہ راجعون. جب وہ انتقال کر گیا اس کو دفنا دیا گیا اور اس کی بیوی نے اس کی وصیت کے مطابق جو ہے وہ رکا اس کے کفن کے اندر میں ڈلوا دیا تھا. یہ دیکھیں علی کے لالوں کی شان کہ جن کو جو ہے اللہ یہ نوازش عطا فرمائے کہ جو ہے اگر وہ لکھ کر دے دے تو اللہ جو ہے ان کی بولی اور ان کے لکھنے کو قبول فرما لے. کہہ دو تڑپ کے. وہ جو ہے انتقال کر گیا اور اس کی بیوی نے جو ہے اس کے کفن کے اندر میں وہ رکا ڈلوا دیا. اور جب اس کو دفنا دیا گیا نا، چند دن گزرے تھے، اس کے جو ہے بچے نوجوان جو ہے جوان ہوئے تو جو ہے لوگوں نے کہا کہ یہ گھر تو جو ہے ایک جو ہے جعفر صادق کے نام پر جو ہے یہ گھر کو وقف کر دیا گیا ہے اور جو ہے اس نے کچھ رقم نہ دی ہے بلکہ ایسے ہی اس نے لے لیا ہے. جب وہ نوجوان امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور جو ہے آنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے بابا کے ساتھ جو تم نے سودا کیا تھا. کہا وہ سودا کیا تھا؟ کہا تم نے کچھ رقم تو نہ دی تھی بلکہ جو ہے گھر کو تم نے جو ہے ہمارا قبول فرما لیا تھا، جو ہے گھر لے لیا تھا، کچھ نہ دیا تھا. کہا یہ تیرا اور تیرے باپ کا جو ہے معاملہ تھا. کہا تیرا اور تیرے باپ کا جب میرے ساتھ سودا ہوا، یہ سودا یہ تھا کہ جو ہے میں نے ایک رکا لکھ کر دیا تھا کہ میں تجھے جو ہے تو مجھے دنیا میں گھر دے، میں تجھے جو ہے جنت میں گھر دلواؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بات ہم جو ہے قبول نہیں کرتے. تو کہا کوئی بات نہیں، جو ہے اگر تم نہیں قبول کرتا تو جا اپنے باپ کے قبر پر جا. کہا وہاں کیا ملے گا؟ کہا جا تو صحیح، پہلے وہاں جا. جیسے ہی وہ نوجوان جب جو ہے اپنے باپ کی قبر پر جاتا ہے، یہاں دیکھے رب کی عنایت، دیکھے رب کا کرم، دیکھے رب کی شان، دیکھے یہاں امام جعفر صادق جو ہے اس نوجوان کو بھیج رہے ہیں. کفن کے اندر میں وہ رکا ڈالا تھا، لیکن جب وہ نوجوان اپنی باپ کی قبر پر پہنچتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ وہ رکا، وہ لکھا ہوا خط جو ہے اس کے باپ کی قبر پر پڑا ہوا ہے.
سبحان اللہ اس قبر پر جو ہے پڑا ہوا ہے. اس نے دیکھا جو ہے ایک طرف امام جعفر صادق کے ہاتھ سے لکھا ہوا کہ جو ہے اگر تو مجھے یہاں دنیا میں گھر دے گا میں تجھے جنت میں گھر دوں گا. اور جو ہے دوسری طرف جو ہے پلٹ کر رب کی طرف سے یہ لکھوا کر آیا تھا کہ جو ہے امام جعفر صادق نے یہ جو لکھا ہے وہ سچ ہے، اور تیرے باپ کو جو ہے ہم نے جو ہے روز قیامت کے دن جو ہے تجھے اس کو جنت میں ایک گھر محل عطا فرما دیا جائے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری حیدری. اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ رکا یہ دلیل بنا کہ نبی کی اولاد، علی کی اولاد یہ شان رکھتی ہو کہ جو ہے اگر وہ لکھ کر دے دے تو پھر جو ہے اللہ جو ہے واپس لکھ کر یہ کہہ دے کہ جو ہے علی کے لالوں نے کہا وہ سچ کہا ہے. تو یہ جو ہے علی کے لالوں کی یہ شان ہے. امام جعفر صادق کو ہم نے جو ہے کنڈوں تک ہی محدود رکھا ہے. ہم نے 22 تاریخ آئی، رجب کی 22 تاریخ آئی، ہم نے جو ہے نیاز پکوائی، فاتحہ دلایا اور نیاز کھا لی. لیکن یارو یاد رکھنا یہ امام جعفر صادق ہے، جعفر صادق کہ جن کی شان اور عظمتوں کا کیا کہنا، جن کی بلندیوں کا کیا کہنا، کہ جو ہے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو میری نیاز کو جو ہے چکھ لے گا کبھی اسے بیماری لاحق نہیں ہوگی. سچے دل سے، صدق دل سے، کیونکہ جو ہے صادق کا جو ہے صادق کی نیاز جو کھا لیتا ہے سچے دل سے، اللہ اس کو جو ہے کبھی بیماری میں مبتلا نہیں فرماتا. تو یہ علی کے لالوں کی یہ شان ہے، یہ علی کے لالوں کی یہ عظمتیں ہیں کہ جن کی محبت ایمان کی دلیل ہے، جن سے محبت جو ہے ہمیں یہاں بھی کامیابی عطا فرما دی جائے گی، اور روز قیامت کے دن جو ہے انہی کے صدقے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا. تو یاد رکھنا کہ جو ہے ہم اہل بیت اطہار سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، اس لیے کہ دنیا میں کچھ نہیں رکھا، صرف ایک ہی وہ چیز ہے جو اہل بیت اطہار ہے، جن کی محبتیں ہمیں سب کچھ بنا سکتی ہے. اور ہمیں جو ہے آج جب ہمیں کامیابی بھی ملتی ہے یہ اہل بیت اطہار کے در کا صدقہ ہے. بے شک بے شک. اہل بیت اطہار کو جو ہے جس کی جو ہے پیٹھ پر اہل بیت اطہار کا سایہ نہیں ہوگا وہ کامیابی تو ملے گی اسے، لیکن جو ہے اس کو سکونت نہیں ہوگی. یاد رکھنا جن سے اہل بیت اطہار محبت فرمائے اگر وہ کامیابی پر ہے، اگر وہ بلندیوں پر ہے اور اللہ نے اسے نوازا ہے تو پھر اس کی اولادیں بھی نیک ہوگی، اور جو ہے اس کے جو ہے کاروبار میں بھی اللہ خیر و برکتیں عطا فرمائے گا اور اسے بلندیاں عطا فرمائے گا اور اس کی زندگی میں امن ہی امن عطا فرمائے گا. یہ اہل بیت اطہار سے محبت کا یہ صلہ ہے. اور جو ہے یوں کہہ دینا کہ جو ہے ہم اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرتے، اہل بیت اطہار ان کی جو ہے جگہ پر ہے، اور جنہیں بلندیاں مل گئی یعنی جو مالدار ہو گئے وہ ان مالداروں کو دیکھنا یا تو ان کی اولادیں نافرمان ہوگی یا تو ان کے کاروباروں میں انہیں جو ہے زیادہ سے زیادہ نقصان ہوتا نظر آئے گا. لیکن جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہوں گے اللہ جو ہے انہیں بلندیاں بھی عطا فرماتا ہوگا اور جو ہے انہیں جو ہے کامیابی بھی عطا فرماتا ہوگا، ان کی اولادوں کو بھی اللہ نیک بنا دیتا ہے. جو محبتوں کا صلہ اللہ یوں عطا فرمائے ان کی شان کیا ہوگی. یہ اہل بیت اطہار، یہ علی کے لالوں کی شان ہے. ہم نے کربلا کو سنا، ہم نے اہل بیت اطہار کو جو ہے جانا اور سمجھا، لیکن جو ہے ہم نے اہل بیت اطہار سے وہ محبتیں نہ کی جو کرنے کا ہمیں حق ہے. جو کرنے کا ہمیں حق ہے وہ ہم اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرتے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس انداز میں اہل بیت اطہار سے محبت کریں، ٹوٹ کر اہل بیت اطہار سے محبت کریں، اس لیے کہ جو ہے یہ محبتیں ہی محبت جو ہے ہمیں سب کچھ لا دیتی ہے. بے شک. آج بلندیاں بھی جو ہے آج ملی ہے، صحابہ کرام کو بلندیاں بھی ملی ہے. اگر وہ منبر پر بیٹھ کر اگر خطبہ دے، حسین ابن علی آ جائے، منبر چھوڑ کر نیچے اتر جائے اور کہے کہ یہ منبر ہمارے باپ کا نہیں بلکہ آپ کے باپ کا منبر ہے.
یہ جو ہے اہل بیت اطہار سے محبت کر کے یہ بتلا دے کہ اہل بیت اطہار کی شان کیا ہے۔ جب اہل بیت اطہار سے جو محبت یوں کرے تو جو ہے قیامت تک ان کا چرچا ہوتا رہے گا اور ان کا چرچا ہوتا رہے گا۔ یہ ہم نے جو ہے بڑوں سے سنا ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ صحابہ کرام کو عظمتیں اور جو ہے بلندیاں ملی ہے، یہ صدقہ ہے اہل بیت اطہار کا۔ ارے یہ اہل بیت وہ اہل بیت ہے کہ جو ہے 12 امام وہ شان رکھتے ہیں کہ جو ہے 11 امام اس دنیا میں آئے ہیں، کائنات جو ہے بچی ہوئی ہے، یہ 12ویں امام کے لیے رکی ہوئی ہے۔ یہ شان کیا ہوگی کہ 12واں امام جب آئے گا تو جو ہے جب ہمیں سہارا بھی ملا، کربلا کے بعد واحد ایسی ایک شخصیت تھی جسے ہم اور آپ شہزادہ حسین ابن علی امام زین العابدین کہتے ہیں۔ ایک طرف حق تھا، ایک طرف نا حق تھا، اور جب ہم نے دیکھا نا کہ امام زین العابدین کے دامن سے ہم وابستہ ہوئے اور ان کی محبتیں ہمیں جب یہاں تک لے آئی اور ان کی محبتیں ہمیں کامیابی تک لے آئی اور انہی کی محبتیں ہمیں سب کچھ عطا کرتی رہی، یعنی گویا اس سے ہی ہمیں پتا چلا کہ جو ہے شروع سے لے کر اخیر تک ہمیں صدقہ ہے اہل بیت اطہار کا۔ یہ بتلا دیا گیا کہ امام زین العابدین سے محبت یہ ہماری ایمان کی دلیل ہے، اور جب قیامت آئے گی اس وقت جو ہے یہ وہی علی کے لال ہے جو ہے روز قیامت کے دن مہدی علیہ السلام آئیں گے، اور آنے کے بعد جو ہے ہم جیسے گنہگاروں کو جو ہے محبت کر کے یہ بتلا دیں گے کہ یہ ہم علی کے لال ہے، محبت کر لو تمہیں اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ جو ہے ابو جو ہے وہ جہل جیسے ابو جہل اور جو ہے وہ قیامت کے دن فرعون آئے گا، دجال آئے گا اور ایک آنکھ ہوگی، جنت کہے گا وہ جہنم ہوگا، اور جب جہاں جنت ہوگی وہیں وہ جنت ہو، جہنم جہاں جنت ہوگی وہاں جنت ہوگی۔ وہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ آؤ نا جنت کو خرید لو، واقعی وہ جہنم ہوگی اور جو جنت ہوگی وہیں جہنم ہوگی۔ یعنی گویا اس سے پتا چلا کہ اس وقت وہ جو ہے وہ پرفتن دور میں وہ کڑی جو ایمان جو ہے بچانا مشکل ہوگا، اس وقت جو ہے ہمیں بچا کر جو ہے ایمان دے گا نا وہ علی کا لال ہوگا، جسے ہم اور آپ مہدی علیہ السلام کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام سے محبت کریں گے۔ مہدی علیہ السلام دین اسلام کو پھیلاتے ہوئے ان جو ہے محبان اہل بیت سے کہتے ہوں گے اور ان سے جو ہے اپنے قریب کرتے ہوں گے اور کہتے ہوئے نظر آئیں گے، آؤ اے نبی کی جو ہے اولادوں سے محبت کرنے والے قریب ہو جاؤ، میں وہ علی کا لال ہوں جو تمہیں بچانے کے لیے آیا ہوں۔ گویا اس سے پتہ یہ چلا کہ شروع سے لے کر آخر تک جو ہے اگر ہمارے ایمان کو بچا کر اگر کوئی دے گا وہ علی کا لال ہی بچا کر دے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ یا علی، تو یہ علی کی اولادوں کی شان ہے، ہم کیا بیاں کر سکتے ہیں علی کی جو ہے عظمتوں کو، اور علی کے جو ہے اولادوں کی شان کو ہم کیا بیاں کر سکتے ہیں، جن کی عظمتوں پہ جو ہے قرآن جو ہے آیتوں کے ساتھ یوں کہتا ہوا نظر آئے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جن کی پاکی قرآن بیان کرے، اور جو ہے 300 سے زائد جو ہے قرآن میں اگر آیے کریمہ نازل ہوئی یہ وہ علی ہے، علی جن کی شان میں 300 سے زائد قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ مولائے کائنات کی شان ہے کہ جن کی پاکی خود جو ہے قرآن بیان کرتا ہو، جن کی عظمتوں کو جو ہے خود بیان قرآن کرتا ہو،
ان کی عظمتوں کا کیا کہنا، ان کی شان کا کیا کہنا۔ پھر تو جو ہے عشق والوں نے عشق کر کے بتلا دیا کہ جو ہے اہل بیت اطہار سے محبت یہ ہمارے لیے پاکی کا دلیل ہے، اس لیے کہ جو ہے اہل بیت اطہار سے وہی قریب ہوں گے جو ہے حلالی خون ہوں گے، جن کے رگوں میں خون حلال کا ہوگا وہیں اہل بیت اطہار سے محبت کریں گے اور ان کے قریب ہوں گے۔ آج جو ہے اپنی مقدروں پر قربان جائیں، اپنی شان پر قربان جائیں کہ جو ہے آج ہم حاضر بھی ہوئے ہیں، یہ چند ہے چند، لیکن جو ہے کل روز قیامت کے دن جو ہے ہمیں اللہ جب شان والا تاج عطا کرے گا نا کہ جو ہے یہی وہ لوگ ہیں جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتے تھے، یہی وہ لوگ ہیں نا جو علی کی اولادوں سے محبت کرتے تھے، کہا انہیں جو ہے بغیر حساب و کتاب اللہ جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز سے جنت نہیں ملے گی، روزے سے جنت نہیں ملے گی، ہر چیز جو ہے آپ حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو، سب کچھ کرو، جنت تمہیں عطا نہیں کی جائے گی جب تک کہ جو ہے نبی کی اولادوں سے محبت نہیں ہوگی، اللہ تمہیں جنت عطا نہیں کرے گا۔ اگر جو ہے خانہ کعبہ کا جو ہے طواف کرتے رہو اور حتیم کے جو ہے حتیم میں مقام ابراہیم پر جا کر جب تم موت جو ہے تمہیں اللہ عطا کر دے اور اگر جو ہے تمہارے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت نہیں، تمہیں اللہ جنت عطا نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ جو ہے وہ کعبہ ہے، کعبہ کہ جن کے دیدار کے لیے تڑپتا ہو، کہہ دو تڑپ کے سبحان اللہ۔ ہم وہ جو ہے ہماری آنکھیں یوں کہتی ہے کہ شاید ایک بار زندگی میں جو ہے اللہ ہمیں وہ موقع عطا فرما دے، وہ شان عطا فرما دے، وہ موقع عنایت عطا فرما دے کہ جو ہے رب کے اس کعبے کو ہم جو ہے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ کہہ دو تڑپ کے سبحان اللہ۔ وہ واحد علی کا لال ہے کہ جو ہے جس کو دیکھنے کے لیے اگر مہینہ ہو جائے، اگر وہ خانہ کعبہ کے چکر کے لیے نہ آئے، خانہ کعبہ میں طواف کے لیے نہ آئے، تو جو ہے خانہ کعبہ اپنے جگہ سے اٹھ کر جو ہے جن کی بارگاہ میں آ جائے وہ علی کا لال ہے، جنہیں ہم اور آپ امام زین العابدین کہتے ہیں، کہ جن کے جلوے کے لیے خانہ کعبہ اپنی جگہ چھوڑ کر جو ہے دیدار کے لیے آ جائے۔ یہ شان کیا ہوگی جس خانہ کعبہ کو ہم دیکھنے کے لیے تڑپتے ہو، وہ خانہ کعبہ علی کے لالوں کے جلووں کو دیکھنے کے لیے آئے۔ وہ شان کیا ہوگی اہل بیت اطہار کی، ان کی عظمتیں کیا ہوگی۔ ارے ایک مہینہ گزر جائے تو خانہ کعبہ یہ گوارا نہ کرے تو پھر وہ رب ہے، رب جو ہے جن سے ہم محبت کرے، پھر وہ محبتوں کا اللہ صلہ ہمیں نہیں عطا فرمائے گا؟ ضرور عطا فرمائے گا، اور شان کے ساتھ عطا فرمائے گا۔ جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہوں گا نا، آج جو ہے میری تقریر کا عنوان یہی ہے، محبان اہل بیت، اہل بیت سے محبت، علی کی شان، اور جو ہے یہی وہ جو ہے 22 رجب المرجب امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو ہے دن ہم مناتے ہیں۔ جو ہے یہ غلط فہمی میں نہ رہنا کہ 15 رجب المرجب، بلکہ جو ہے ہم نے اپنے باپ داداؤں سے سنا ہے کہ 22 رجب المرجب ہی امام جعفر صادق کا دن ہے، یہی دن ہم منائیں گے اور علی کے لالوں سے محبت کریں گے اور ان کی نیازوں کو کھائیں گے اور ان سے محبت کریں گے۔ یہی وہ محبت ہماری نسلوں کو پاک کرے گی، کہہ دو تڑپ کے سبحان اللہ۔ یہی وہ محبت ہماری نسلوں کو پاک کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہ اوروں کا ذہن ہے کہ جو ہے 22 رجب المرجب امام جعفر صادق کا دن نہیں ہے، بلکہ ہم تو عاشق ہے عاشق، اور جو ہے ہم اسی دن منائیں گے۔ 22 رجب المرجب امام جعفر صادق علیہ السلام کا دن ہے، اور اس دن کو ہم جو ہے بڑی شان و شوکت کے ساتھ منائیں گے۔ اور جو ہے کیوں نہ ہو علی کے لالوں کا دین مناؤ اور ان کی یادوں کو تازہ کرو۔ جب تم ان کی یادوں کو تازہ کرو گے نا، حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایمان کمزور ہوتا ہوا نظر آئے نا، لوگوں کے درمیان میں ایمان کمزور ہوتا ہوا نظر آئے اور تم دیکھو کہ جو ہے میری محبتیں لوگوں کے دلوں میں جو ہے
جو ہے نفرتوں کی طرف رخ کر لے، ایک ہی بات کرنا، یا تو میرا جو ہے ذکر کرنا، یا علی کا ذکر کرنا، یا علی کے اولادوں کا ذکر کر دیا کرنا۔ ایمان میں جو ہے رنگت آ جائے گی، ایمان میں جو ہے روشنیاں ہی روشنیاں پھیل جائے گی، اس لیے کہ علی کا ذکر جو ہے یہ ایمان کی روشنی ہے، اور جو ہے ایمان کی روشنی اس شان کے ساتھ جو ہے گردش کرے گی، اس لیے کہ علی کا نام جو ہے خون میں حرارت پیدا کرتا ہے، جوان کر دیتا ہے علی کا نام سن کر جو ہے ہمارے دلوں کو، اس لیے کہ علی کے نام میں وہ طاقت رکھی ہے کہ جو ہے شیر اگر سن لے علی کا نام تو جو ہے وہ تھر تھر کانپ جائے، اس لیے تو لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، جسے جو ہے ذوالفقار دے کر اللہ جو ہے یہ عطا فرما کر کہے کہ علی تیری شان وہ شان ہے کہ جب بھی میدان میں اترنا ایک ہی وار کرے گا، یہ علی کی شان ہے، علی کی ذوالفقار کی یہ شان ہے کہ دوسرا وار جو ہے علی کو کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، ایک ہی وار میں جو ہے دشمنان علی فی نار جہنم ہو جایا کرے گا۔ یہ شان ہے مولائے کائنات کی اولادوں کی، ان کی عظمتوں پہ جو ہے قربان، ان کی شانوں پہ قربان۔ عزیزان محترم، جو ہے وقت جو ہے دیا گیا تھا ختم ہو چکا، اسی پر جو ہے میری گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں صلاۃ والسلام کے لیے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب یا آقا یا رسول اللہ، البدر علینا من ثنیات الوداع، وجبت شکر علینا ما دعت للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا رسول اللہ آپ کا علی گھرانہ بخششوں کا آستانہ، آپ کی فطرت میں داخل عاصیوں کو بخشوانا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ،
آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ حورے گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ واسطہ پنجتن پاکا واسطہ غسل ورا کا واسطہ خواجہ پیا کا واسطہ اولیاء کا کہنا ہو روزے رضا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام